اگر آپ چاہتی کہ آپ کا شوہر آپ کی ہر بات مانے، آپ کا شوہر آپ کی مٹھی میں ہو جائے، آپ کا شوہر آپ کے قابو میں ہو جائے، تو ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیجیے گا اور 5 باتوں پر دھیان کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کے قابو میں ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ چاہتی ہیں عورتیں کہ ہمارا شوہر ہماری بات مانے، ہمارا شوہر ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارا شوہر ہمارے قابو میں رہے، ہمارا شوہر ہمارے پاس رہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ تمام طریقے کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، یعنی کہ شوہر کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، شوہر بات بات پر آپ سے لڑائی جھگڑے پیدا کر دیتا ہے، شوہر ناراض ہو جاتا ہے، شوہر کا آپ کے یعنی کہ آپ وہ کوئی بھی بات اگر اس سے پوچھتی ہیں تو وہ آپ کو چڑچڑا پن کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے، تو اگر آپ چاہتی کہ آپ کے شوہر کے دل کے اندر آپ کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جائے اور آپ کا شوہر آپ سے بے پناہ محبت کرے، تو چھوٹا سا وظیفہ کر لیجئے گا اور 5 باتیں اگر آپ دھیان دے لیتی ہیں تو انشاءاللہ ان 5 باتوں پر دھیان دینے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی شدہ زندگی کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ تو وظیفہ کیسے کرنا ہے، ان 5 باتوں کو دھیان سے ضرور سن کر جائیے گا۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی تمام دعاؤں کو یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین اللہم آمین۔ کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلے وہ آمین کب قبول ہو جائے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا اور لائیو اردو دعا چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا، اور جو ہماری بہنیں بہت زیادہ پریشان ہیں ان تک اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ دیکھیں آپ کو کرنا وظیفہ اس طریقے سے ہوگا، اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے، شوہر سے بے پناہ محبت شوہر کے دل میں پیدا کرنے کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ رات کے وقت میں، یعنی کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں اس سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پورا کمپلیٹ کر لینا ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ پاک صاف حالت میں کرنا ہے، دل سے تمام چیزیں نکال دینا، نفرت کسی کے لیے ہو، جو تمام چیزیں یہ برائیاں نکال کر تب آپ وظیفہ کرنے بیٹھنا، کیونکہ وظیفہ کرتے ٹائم بہت سی باتیں دھیان آتی ہیں، ارے یار وہ شخص ایسا تھا، ارے وہ شخص ایسا تھا، پڑھ بھی رہے ہیں اور لیکن دماغ چل رہا بہت جگہ، اور پڑھ بھی رہے ہیں، زبان سے پڑھ لیں اور دماغ چل رہا ہے بہت الٹی سیدھی جگہوں پہ، تو پہلے ان دماغ کو شانت کر کر اور جس مقصد سے آپ بیٹھیں اس مقصد سے آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ جب آپ یہ عمل کرنے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے 3 بار یا 1 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے گا، جو سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، جو نماز میں آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو ورنہ سب سے چھوٹا درود پاک یہ آپ کے سامنے لگا دیا، اس کو بھی دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، یہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے نا، یہ صرف 13 بار آپ کو پڑھنا ہوگا۔ جب 13 بار آپ اس کو کمپلیٹ پڑھ لیں تو 1 بار جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کا وظیفہ پورا مکمل ہو گیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ یہ میں نے تیرا پاک نام پڑھا ہے، یا اللہ اس نام کی برکت سے یا اللہ تو میرے شوہر کے دل کے اندر بے پناہ محبت پیدا فرما دے، اس کے دل سے ناراضگی، غصہ، تمام طریقے کی غلط باتوں کو نکال دے، یا اللہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے میرے شوہر کے دل کے اندر بے پناہ محبت پیدا فرما دے۔ یہ وظیفہ آپ کو روز ڈیلی کرنا ہے، مشکل سے 1 منٹ کا وقت لگے گا، یعنی 24 گھنٹے میں سے صرف 1 منٹ کا وقت نکال کر آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا۔ اب یہاں پر وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا، اب وہ 5 باتیں جو آپ کی شادی شدہ زندگی کو جنت کا باغ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، تو وہ 5 باتیں کیا ہیں ان پر دھیان دیجئے گا۔ نمبر 1، اپنے شوہر سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے، یعنی کہ آپ کی جو سہیلی ہے یا آپ کے رشتہ دار ہیں، مالدار رشتہ دار ہیں، سہیلی بھی مالدار ہے اور آپ کا شوہر تھوڑا بیچارہ دبا ہوا ہے، یعنی کہ بہت کم کماتا ہے، اور آپ اپنی سہیلی یا اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر کہ مجھے ہیرے کی انگوٹھی دو، مجھے گولڈ 2 لاکھ کے، یا مجھے اچھے اچھے کپڑے دو، اور شوہر کی بیچارے کی اوقات صرف 10,000 روپے کمانے کی ہے اور آپ اس سے 20,000 روپے کی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز لا کے دو، وہ چیز لا کے دو، تو آپ کو اپنے شوہر سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنی۔ سمجھدار عورت وہی ہے جو اپنے شوہر سے ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے، کیونکہ پہلے آپ اپنے شوہر کی کمائی دیکھیں، اپنے شوہر کا پیسہ دیکھیں کہ وہ کتنا کماتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، کس طریقے سے، تو اسی حساب سے آپ چھوٹی سی ڈیمانڈ لے کر چلیں۔ پیسہ زیادہ ہے تو پھر اپنے حساب سے لے لیجئے گا، اور کم ہے تو شوہر کو دبائیں نہ بالکل، کیونکہ ان چیزوں سے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت کم ہو جاتی ہے، اور تھوڑا پیسہ ہے اور آپ حساب سے اس کو چلا رہے ہیں، گھر کو اچھے سے چلا رہے ہیں، تو شوہر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے اور شوہر آپ کی تعریف بھی کرتا ہے، یار میری بیوی مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی اچھی دی ہے، یعنی کہ وہ میرے کم بجٹ میں بھی اور اچھے سے میرے گھر کو چلا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی شوہر کے دل میں بے پناہ محبت پیدا فرماتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی شوہر کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کرتی ہیں، تو اس چیز کو دھیان رکھنا۔ نمبر 2، اپنے شوہر سے آپ کو زیادہ سوال نہیں کرنے،
اس سے سوال جواب زیادہ نہیں کرنا کہ یار بہت سی عورتیں ہوتی کہ شوہر کہیں گھر سے باہر گیا تو ارے تم اتنی دیر کہاں تھے، ارے تم نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا. تمام طریقے کے سوال آپ کو اپنے شوہر سے نہیں کرنا ہے. نمبر 3، شوہر پہ بار بار لڑائی جھگڑے نہیں کرنا ہے، شوہر سے بار بار ناراض نہیں ہونا ہے، شوہر سے بار بار غصہ نہیں کرنا ہے. یہ چیزیں بھی دھیان رکھنا، ان چیزوں سے بھی شوہر کے دل میں محبت ختم ہو جاتی ہے. تو 3 چیزیں یہ ہو گئی. چوتھی جو چیز ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہوتی ہے نا شک. اگر آپ اپنے شوہر پر شک کرتی ہیں، اپنے شوہر پر دن رات شک کرتی رہتی ہیں، کیونکہ شک کرنا بہت بری بات ہے. شک تو ایک ایسی چیز ہے اچھے اچھے رشتے کو قطعی ختم کر دیتا ہے. تو شک نہیں کرنا ہے اپنے شوہر پر، اپنے شوہر پر بھروسہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، وشواس رکھنا ہے شوہر کے اوپر. آپ کے وہ نکاح میں ہے اور نکاح میں ہے تو آپ کو شک بالکل نہیں کرنا. شک جیسی چیز آپ اپنے دماغ سے نکال دیجیے گا، بس اپنے شوہر سے پیار محبت سے بات کیجیے گا. انشاءاللہ اتنی زیادہ شوہر آپ کی عزت کرے گا، اتنا زیادہ شوہر آپ سے پیار محبت کرے گا، بے پناہ پیار محبت ہو جائے گا. آخری چیز یہ ہے نمبر 5، شوہر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پریوار کو لے کر چلتا ہے، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو دیکھتا ہے. یعنی کہ ماں کو پیسے دے دیے، باپ کو پیسے دے دیے، بھائی کو پیسے دے دیے، بہن کو پیسے دے دیے. تو یہاں پر بیویاں جو ہوتی ہیں نا وہ انہی باتوں پر زیادہ تر لڑائی جھگڑے پیدا کر دیتی ہیں کہ یار تم ہی گھر کے اندر ہو، تم انہیں پیسے دے رہے ہو، تم کیوں دے رہے ہو ان کو پیسے، ان کا بڑا دوسرا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے. اس طریقے کی باتیں کرتی ہیں، بہت سی عورتیں کرتی ہیں اس طریقے کی باتیں، جس سے کہ شوہر کے دل میں آپ کے لیے جو عزت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ یار یہ میرے ماں باپ سے مجھے الگ کر رہی ہے، میرے بھائی بہنوں سے مجھے الگ کر رہی ہے. بھائی آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ پیسہ دیا، بے پناہ یعنی کہ عزت دی ہے. آپ اپنے شوہر، اپنے بھائی بہن ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اچھے سے بات کر رہے ہیں اور انہیں پیسے دے رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. تو یہاں پر بیویوں کو نہیں چاہیے کہ وہ لڑائی جھگڑے پیدا کریں، کہ ان کے سوالوں کو جوابوں کو ان کو گھیر لیں، ان کے اوپر شک کریں. تو آپ جو سمجھدار بیوی ہوگی نا وہ یہ خود کہے گی کہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، جا کے اپنے بھائی بہنوں کو تھوڑا دیکھ لو، وہ بیچارہ پریشان ہے، تھوڑی اس کی مدد کرو، جا کے اس سے پوچھو کہ وہ کیوں پریشان ہے. تو ایسی بیویاں جو ہوتی ہیں ان کے گھر دیکھنا آپ جا کر، قطعی اتنا سکون ملے گا ان کے گھروں میں کہ یہ لگے گا کہ یہیں رہ لو. اور جو عورتیں جو ہوتی نا جو اس طریقے کی لڑائی جھگڑے بہنوں کو لے کر، بھائیوں کو لے کر اور ماں باپ کو لے کر شوہر سے لڑتی رہتی نا، ان کے گھر دیکھ لینا آپ جا کر، 1 منٹ پانی بھی پینے کا دل نہیں کرے گا، خود بخود اٹھ کر بھاگ جاؤ گے. تو یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی. ان 5 باتوں پر دھیان کر لینا اور ایک چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ لینا. انشاءاللہ آپ کی زندگی اتنی زیادہ حسین کٹے گی، اتنی زیادہ خوشیوں سے کٹے گی کہ لوگ آپ سے آ کر پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کر لیا. تو بہت کامیاب چیز آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. اس ویڈیو کو ہماری ماں بہنوں تک ضرور شیئر کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو دل سے لائک کیجیے گا اور لائیو اردو دعا چینل کو آج ہی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. چلیے دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم.